الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، والذی وہی ہے یصورکم فی الارحام جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ اس کے سوا، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر صرف وہی ہے، العزیز جو زبردست اقتدار کا مالک بھی ہے، الحکیم اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، ام الکتاب کتاب کی اصل بنیاد، و اخر متشابہات کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اگر انسان اپنی پیدائش کے مختلف مراحل پر غور کرے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے اور کس طرح اس کی صورت دوسرے اربوں انسانوں سے بالکل الگ بنتی ہے، کبھی دو آدمی 100% ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اسے یہ تسلیم کرنے میں دیر نہ لگے کہ یہ سب کچھ خدا واحد کی قدرت اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اس حقیقت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور حکمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے ساتھ اس سے پہلے اس سے ایک اور پہلو کی وضاحت بھی کی گئی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ شہر نجران کی عیسائیوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے اپنے عقائد کے بارے میں آپ سے گفتگو کی۔ سورہ آل عمران کئی آیات اسی پس منظر میں نازل ہوئیں۔ اسی وفد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر یہ دلیل بھی دی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ آیت اس دلیل کی تردید بھی کر رہی ہے اور اشارہ یہ کیا گیا کہ ہر شخص کی تخلیق اور صورت کاری اللہ ہی فرماتا ہے، اگرچہ اس نے معمول کا طریقہ یہ بنایا کہ ہر بچہ کسی باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طریقے کا نہ پابند ہے نہ محتاج ہے، لہذا جب چاہے جس کو چاہے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے کسی کا خدا یا خدا کا بیٹا ہونا لازم نہیں آتا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس حقیقت کا احساس ضروری ہے کہ اس کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کی وحدانیت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذات اور صفات کی تفصیلات انسان کی محدود عقل سے ماوراء ہیں۔ قرآن مجید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر فرمایا، ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ظاہر کی گئی۔